رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں، اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور، دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی۔ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے۔
اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی. اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں. تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے, بار بار کہا ہے تفکر کرو, غور کرو, تدبر کرو, تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے. چوتھی بات, اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں. قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے, کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں, دعائیں مانگیں. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے. اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا. وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے, اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے, اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے. خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے, اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے. اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں. پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر, صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا. ہمارا کھانا پینا, سونا, جاگنا, بولنا حضور کی اتباع میں لے آئے. ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق, حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے. آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. تو اتنا اعزاز ہے. تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے, ہونا بھی باوضو ہے, تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے, پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے, اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے, اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا, وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے. تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں. ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں, دوسرا محاسبہ نفس, تیسرا مراقبہ کریں, تدبر کریں, غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی, اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو, اپنی دعا کو, اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے. اور پانچواں, ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں, اب تو اس طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. انسانی زندگی میں کھانے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے, 24 گھنٹے مسلسل. کوئی بندہ کھانا نہ کھائے تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا, مشکل ہو جاتی ہے. پانی انسانی وجود کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر مسلسل کئی گھنٹوں تک سخت سردی میں بھی پانی نہ پیے اور ایک آدھ دن گزر جائے تو جینا مشکل سا محسوس ہوتا ہے. سانسوں کی ڈوری کا چلنا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر سانس تسلسل سے نہیں آئے گی, ماحول گھٹن کا ہو جائے گا, تو پھر بھی انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں بھی جینے کے لیے بڑی ہی ضروری ہیں, لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے. گھر میں مال بھی ہو, اولاد بھی ہو, مکان کشادہ ہو, اللہ نے وسعت دی ہو, سارا کچھ ہو, آپ سارے موبائل چلائیں گے تو پھر تقریر کون سنے گا؟ چلیں کچھ لوگ یہ کام کریں, سارے نہ کریں, کچھ میری بات پر بھی توجہ دیں اور اطمینان سے جی آپ بڑے سکون سے آپ لوگ تشریف رکھیں. تھوڑی سی تقریر کرنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس گرمی میں اتنے سارے لوگ آپ آئے ہیں, تو آئے تو اس لیے ہیں چلیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں. تو آپ میری بات پر توجہ کریں تاکہ کچھ باتیں آپ سے ہو سکیں. گھر میں ہر شے موجود ہو نا, ساری اللہ نے دنیاوی آسانیاں دے رکھی ہوں, صرف میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو, سارا کچھ ہی ہے, بنتی نہیں. خاوند کی بیوی سے, بیوی کی خاوند سے, صحیح بتانا, وہ گھر سکون والا ہوتا ہے. جلدی جلدی ہاں نہ کریں, وہی پیسے تو پڑے ہیں گھر میں, بچے بھی ہیں, گھر بھی کشادہ ہے. یہ محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رنگ سارے بھی ہوں, محبت نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں. انسان کے پاس ساری ہی چیزیں ہوں لیکن محبت نہ ہو تو ذائقے خراب ہو جاتے ہیں. سمجھ لیں میری بات کو. آپ کی جاب اچھی ہے, آپ کے اپنے شہر میں ہے, آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے, آپ کا آنا جانا بھی آسان ہے, لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں, جو آپ کے کولیگس ہیں, جو آپ کا عملہ ہے آفس کا, اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں, محبت نہیں. حالانکہ سیلری بڑی اچھی ہے
تو وہاں جاب پہ جانے کو دل کرتا ہے؟ بھائی پیسے ٹھیک مل رہے ہیں، جاب پہ جانے کا مقصد تو پیسے تھا، محبت تو نہیں تھا نا۔ مقصود تو وہاں جانے کا پیسے کمانا تھا، محبت تو مقصود ہی نہیں تھی۔ لیکن بغیر محبت کے گزارا ہو سکتا؟ یہ سمجھ لیں آپ میری بات، زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا کے کہنے لگی، پیر صاحب میرا نا نہ آ جائے، میرے پترا نو آکھو تہاڈے کو جمعہ پڑھ دینے، تھوڑے پیسے دے لین کرن، پر نواں سامنے میرے نال بولن تے ٹھیک نہ، میں تے پیار دی بھکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولیں محبت سے۔ او بھائی آپ، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تو 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، پر جتنی دیر اس سے بات کرنا بیمار سے پیار سے کر۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر۔ جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا، تسلی دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے، جب حضور سے محبت کریں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، ان سے محبت۔ او بھائیو، دین سارا ہی۔ کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے، کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی، پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی۔ ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے، الا ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس طرح کر کے بیج بویا۔ میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے، ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے۔ یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو۔ میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے۔ یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا، اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا، واپس لوٹو۔ یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے۔ اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا۔ تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟
اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. تے اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوے, او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی, سو چراغ لے کے چلے. حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا, حضور پیار ہے نا میرے پاس, نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا, نتیجے کا اعلان فرمایا. میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے, ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا, اس عبادت پر یہ ثواب, اس تسبیح پر یہ ثواب, یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا. حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے. کریم فرمانے لگے سن پھر, جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے, اسی کے ساتھ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے, چلے گئے. میں نے عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے. حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں, رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں, اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے ہی جائیں گے جنت میں. کچھ نہ اپنے لہجوں کو, آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے, ناراض ہوتے, غصے